نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج جو عمل جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ 3 بڑی خطرناک بیماریوں کے حوالے سے ہے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے، اور ہمارے وظیفوں کو شروع سے لے کر اینڈ تک مکمل سنیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے وظیفہ سمجھ آ سکے۔ تو اگر ہمارا کوئی بھی بہن بھائی اس عمل کو کرے گا، یعنی جو عمل میں آپ کو بتاؤں گی یہ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، اگر کوئی بھی ہمارا بہن اور بھائی اس عمل کو کرے گا تو اللہ رب العزت اسے ان 3 خطرناک بیماریوں سے نجات دیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں، ایک تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بیماریاں آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں، بہت عام ہو گئی ہیں، اور ایسی خطرناک بیماریاں ہم انسانوں کو سننے کو ملتی ہے جس کا ذکر ہم نے کبھی پہلے سنا بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ ہمیں بیماریاں کیوں لگتی ہیں اور کس وجہ سے لگتی ہیں، ایک تو یہ بیماریاں ناقص غذاؤں کی وجہ سے لگتی ہیں، یعنی یہ بیماریاں بہت زیادہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے عام ہو گئی ہیں، کیونکہ یہاں پر جب کوئی بھی چیز تیار کی جاتی ہے تو اس کو بڑھوتری کے لیے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے ناقص غذائیں ہوتی ہیں، اور ہم جب کھاتے ہیں تو ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور آج کل مہنگائی کا دور ہے، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی سخت بیماری لگ جائے تو اس کا وہ علاج کروا سکیں۔ تو آج کل لوگ بیچارے گھروں کا خرچ مشکل سے پورا کرتے ہیں، تو اگر ان کے گھر میں سے کسی کو کوئی سخت بیماری لگ جائے تو آپ سوچیں کہ وہ کس طرح علاج کروا سکتے ہیں۔ آج کل علاج جو ہے، بیماریاں اتنی سخت بیماریاں ہیں کہ ان کا علاج کرواتے لوگ جو ہے وہ کنگال ہو جاتے ہیں، لیکن بیماریاں ختم نہیں ہوتی، آخر تھک ہار کر وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان بھی اس بیماری کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، پہلے دور میں آپ نے کبھی سنا تھا کسی کو کینسر ہو گیا ہے، فالج کا ذکر آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کسی کو فالج ہو گیا ہے، یا آپ نے کوڑ پن کا ذکر سنا ہوگا کہ کسی کو کوڑ پن ہو گیا ہے، لیکن یہ جو بیماریاں ہیں آج کل بہت عام ہو گئی ہیں۔ جس کو سنو جی فالج ہو گیا ہے، جس کو سنو کینسر ہو گیا ہے۔ ایک تو آج ہم پر اتنی بیماریاں جو آ رہی ہیں یہ سب ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہم گناہوں سے پرہیز نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم پر ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت بنی رہتی ہے۔ اور اگر ہم گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے، یعنی ہر چیز میں گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے اور اللہ رب العزت سے ڈریں گے اور حلال کمانا اور حلال کھانا شروع کر دیں گے، تو دیکھیے گا اللہ رب العزت ہمیں ان تمام بیماریوں سے نجات دے دیں گے۔ پہلے دور میں لوگوں کو یہ بیماریاں اس لیے نہیں لگتی تھی، ایک تو سادگی کا دور تھا اور لوگ بہت نیک ہوتے تھے، یہ زنا، چوری، ڈاکہ، یہ گناہ بہت زیادہ یہ گناہ لوگ بہت کم کرتے تھے، لیکن آج کل یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں، زنا عام ہو گیا ہے، چوری، ڈاکہ، گناہ، ہر چیز بہت عام ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں
آزمائش میں ڈالا ہوا ہے، اور آزمائش کی صورت میں ہم پر یہ بیماریاں مسلط کر دی گئی ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم گناہوں سے بچیں گے اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، حلال اور حرام میں تمیز کریں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی ان بیماریوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کریں گے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ 3 بڑی بیماریوں سے بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ تو میری تمام بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ان 3 بڑی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھیں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ سے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ حضرت قصیبہ محارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ تو میں نے عرض کیا میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعائے مغفرت کے لیے آیا ہوں، یعنی میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری ہڈیاں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور اب میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قصیبہ، جمعے کی نماز کے وقت 3 مرتبہ یہ عمل کرو۔ وہ عمل کون سا تھا؟ وہ یہ عمل تھا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، ٹھیک ہے؟ وہ کون سا عمل تھا؟ دیکھیں بہت مختصر اور چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ اس کو یاد کر لیں گے اور ہر جب بھی جمعہ آئے گا اور آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم آپ کو 3 بڑی بیماریوں سے نجات میں رکھیں گے۔ ایک کون سی ہے؟ اندھے پن سے، یعنی اللہ پن آپ کو اندھے پن سے دور رکھے گا، دوسرا کوڑ پن سے، اور تیسرا فالج سے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو کہا اے قصیبہ، جمعے کی نماز کے وقت تم 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھو، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اگر تم یہ عمل ہر جمعے کے جمعے کرو گے تو اللہ رب العزت جو ہے تمہیں کوڑ پن، اندھے پن اور فالج سے محفوظ رکھیں گے۔ تو انہوں نے جب یہ عمل کیا تو اللہ کریم نے ان کو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھا، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم بھی یہ عمل کریں گے تو اللہ کریم ہمیں ان 3 بڑی بیماریوں سے نجات میں رکھیں گے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ اس عمل کو ضرور کریں اور بھی آگے لوگوں کو بتائیں کہ تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور یہ جمعے کے دن کا خاص عمل ہے، یعنی جمعے کی نماز کے وقت آپ جب بھی پڑھیں، جمعے کی نماز کے دوران بھی پڑھ سکتے ہیں، شروع میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور آخر میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہت مختصر اور مجرب عمل ہے، چھوٹا سا ہے، اگر آپ اس کو زندگی کا معمول بنا لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اتنی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو وظیفہ کرتے وقت شرط یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کامل یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے سامنے اسی لیے اس حدیث مبارکہ کو پیش کیا گیا تاکہ آپ کو اس پر کامل یقین ہو کہ ہمارے نبی نے خود اس عمل کا بتایا تھا اور ہم اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ خود بھی اس عمل کو کریں اور آگے بھی لوگوں سے شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔